پیٹر پارکر سب کچھ کھو چکا ہے، دنیا اس کی پہچان بھول چکی ہے۔ ایم جے اسے نہیں جانتی، نیڈ اسے نہیں جانتا، اور اب اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو شاید اسپائڈر مین کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسپائڈر مین برینڈ نیو ڈے کا نیا ٹریلر آخرکار ریلیز ہو چکا ہے، اور اس ٹریلر نے فینس کے ذہنوں میں پہلے سے بھی زیادہ سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ ٹریلر کے آغاز میں ہی پیٹر پارکر پریشان نظر آتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہو کیا؟ میں ہوش کھو بیٹھتا ہوں۔ یہ صرف ایک ڈائیلاگ نہیں، بلکہ پوری فلم کا سب سے بڑا اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹریلر میں صاف نظر آتا ہے کہ پیٹر کی طاقتیں بدل رہی ہیں، وہ خود سے کنٹرول کھوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سیدھا بروس بینر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پیٹر بروس بینر سے پوچھتا ہے، اپنے میوٹیٹنگ ڈی این اے کو دبانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا نا؟ یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مارول کامکس میں کئی بار اسپائڈر مین کی طاقتیں معمول سے زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ کبھی پیٹر کے اضافی بازو نکل آئے تھے، کبھی وہ آدھا انسان اور آدھا دیو ہیکل مکڑی بن گیا تھا، اور ایک کہانی میں اس کی طاقتیں اتنی زیادہ تبدیل ہو گئیں کہ وہ خود اپنے آپ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ تو کیا ایم سی یو بھی اسی راستے پر جا رہا ہے؟ ٹریلر میں بروس بینر صرف ایک سائنٹسٹ نہیں لگتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پیٹر کو بچانے کی آخری امید ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، پیٹر نے اسٹارک ٹیکنالوجی کیوں استعمال نہیں کی؟ یاد کرے نو وے ہوم کے بعد پیٹر کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس کے پاس ٹونی اسٹارک کی زیادہ تر سہولیات باقی نہیں رہے، اور اب جب اس کے جسم میں کوئی خطرناک تبدیلی شروع ہو چکی ہے تو اسے صرف ایک ہی شخص یاد آتا ہے، بروس بینر، وہ شخص جو سائنس اور میوٹیشن دونوں کو سمجھتا ہے۔ ٹریلر کا سب سے چونکا دینے والا لمحہ وہ ہے جب کوئی پیٹر سے کہتا ہے، اسپائڈر مین تم ٹھیک ہو؟ اپنے اندر کے شیطان کو قابو نہیں کیا؟ مانسٹر؟ لیکن کون سا مانسٹر؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے فینس کی سب سے بڑی تیری شروع ہوتی ہے۔ کیا یہ وینام ہے؟ پھر کچھ اور؟ وینام دی لاسٹ ڈانس کے پوسٹ کریڈٹ سین کو یاد کرے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سمبیوٹ کا ایک حصہ محفوظ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ سیمپل غائب ہو گیا، بوتل ٹوٹی ہوئی تھی، اور سمبیوٹ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب برینڈ نیو ڈے میں پیٹر کی طاقتیں بدل رہی ہیں، اس کا غصہ بڑھ رہا ہے، اس کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے، اور ٹریلر کے کچھ مناظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلے جیسا اسپائڈر مین نہیں رہا۔ تو کیا وہی گمشدہ سمبیوٹ پیٹر تک پہنچ چکا ہے؟ مارول نے ابھی تک اس تھیوری کی تصدیق نہیں کی، لیکن ٹریلر نے اس امکان کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔ سیڈی سنک کا پر اسرار کردار، لیکن ٹریلر کا سب سے خطرناک راز شاید پیٹر یا ہلک نہیں، بلکہ سیڈی سنک کا کردار ہو سکتا ہے۔ اب تک مارول نے اس کی اصل شناخت چھپا رکھی ہے، لیکن ٹریلر میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک عام کردار نہیں۔ ذرا غور کرے، ایک شخص پیٹر سے کہتا ہے، یو اسپائڈر مین تم ٹھیک ہو؟ اپنے اندر کے شیطان کو قابو نہیں کیا؟ سوچ رہا ہوں دیکھ کے آؤں ایم جے کیسی ہے۔ یہ سب سے ڈی سنک کروا رہی ہے تاکہ پیٹر پارکر کو قابو میں کر سکے، اور وہ پس پردہ رہ کر دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے ڈی سنک سب کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اس نے بروس بینر کو بھی اپنے بس میں کر لیا اور اسے ہلک بنوا کے پیٹر کے پیچھے لگوا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیڈی سنک پیٹر کو کنٹرول کیے نہیں کر پائی؟ کیا اسپائڈر پاورز اسے محفوظ رکھتی ہیں، یا پھر پیٹر کے اندر موجود وہی مانسٹر اس کی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سیڈی سنک پیٹر میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے، کیونکہ پیٹر اس کا سیکرٹ پلان سمجھ چکا تھا
اور وہ اب اس کے سیکرٹ پلان کو تباہ کر رہا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں ہلک کی۔ ٹریلر میں ہلک کی موجودگی صرف ایک کیمیو نہیں لگتی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری کہانی کا اہم حصہ ہے۔ شروع میں بروس بینر پیٹر کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ میوٹیٹنگ ڈی این اے کو روکنے والی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سیڈی سنگھ پہلے بروس بینر کو ہی اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے اور پھر اسے مجبور کر کے وہ ڈی این اے سپریشن ڈیوائس کو ہٹوا دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ پروٹیکشن ختم ہوتی ہے، بروس بینر دوبارہ ہلک میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر سیڈی اپنی طاقتوں کے ذریعے ہلک کو پیٹر پارکر کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ اسی لیے ٹریلر میں ہلک اور اسپائڈر مین کا یہ دکھایا گیا ہے، کیونکہ ہلک اپنی مرضی سے نہیں لڑ رہا بلکہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ اور اگر یہ تیوری سچ نکلی تو اسپائڈر مین کو صرف اپنے اندر کے مانسٹر سے نہیں بلکہ ہلک جیسے طاقتور دشمن سے بھی ایک ساتھ لڑنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ فلم صرف کی کہانی نہیں لگ رہی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایونجرز ڈومسڈے کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر دوم ملٹی ورس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بننے والا ہے، اور اگر پیٹر کے اندر واقعی کوئی نئی طاقت جاگ رہی ہے، سمبیوٹ اس تک پہنچ چکا ہے، تو ممکن ہے کہ ڈومسڈے میں اسپائڈر مین پہلے سے کہیں زیادہ اہم کردار ادا کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارول نے ایونجرز ڈومسڈے کی کیس تو ظاہر کر دی، لیکن ٹام ہالینڈ کا نام اس فہرست میں شامل نہیں تھا۔ تو کیا مارول جان بوجھ کر اسپائڈر مین کو سیکرٹ رکھ رہا ہے؟ کیا پیٹر کی انٹری ڈومسڈے کا سب سے بڑا سرپرائز ہونے والی ہے؟ ایک فین تھیوری یہ بھی ہے کہ اسپائڈر مین برینڈ نیو ڈے مووی ختم ہونے کے بعد پوسٹ کریڈٹ سین شروع ہوتا ہے۔ پیٹر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اچانک ایک سبز پیورٹ کھلتا ہے۔ پیورٹ سے کیپٹن امریکہ ریڈ ریچرڈز باہر آتے ہیں۔ پھر کیپٹن امریکہ پیٹر سے کہتا ہے، اسپائڈر مین، ایونجرز کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور اسکرین پر صرف ایک نام ظاہر ہوتا ہے، ایونجرز ڈومسڈے۔ لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، پیٹر کے اندر جاگنے والا مانسٹر آخر ہے کون؟ کیا وہ وینم ہے؟ کیا وہ میوٹیٹڈ اسپائڈر پاورز ہیں؟ یا پھر مارول ہم سب کو کسی ایسے راز کے لیے تیار کر رہا ہے جس کا ابھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا؟ اپنی تیری کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور مارول کی ہر نئی خبر، تیری اور سٹوری کے لیے مارول داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔